بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ 8ویں کلاس کے تمام طلباء و طالبات کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کلاسز ہوتی رہی، ہم آپ کو بتاتے رہے، پڑھاتے رہے، بہت سے اسباق پڑھا دیے، کچھ گرامر کا کام بھی کروایا۔ یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا، سنا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اب ایک نئے سبق کے ساتھ ہیں آپ کے سامنے۔ سبق کا نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یونٹ نمبر 6۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 157۔ صفحہ پر ہے یہ سبق۔ آپ لوگ تو چھٹیوں کے مزے اڑا رہے ہوں گے نا، بس ان چھٹیوں میں کبھی کبھی پریشان کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت شکریہ ہوگا اور نوازش ہوگی۔ یقیناً اس سے بھی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ عام پڑھانے میں اور اس طریقہ تدریس، مواصلاتی طریقہ تدریس، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص یا اسٹوڈنٹ یا طالب علم نہیں سمجھ میں کوئی بات آتی تو پوچھ لیتا ہے، یہاں پہ صرف پوچھ نہیں سکتا۔ ہاں، عام کلاس میں جو بات ایک دفعہ کہہ دی گئی وہ ہو گئی، وہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے آپ، دوبارہ نہیں کہی جا سکتی، ویسے نہیں کہی جا سکتی جیسے کہ کہی دی۔ لیکن یہ مواصلاتی طریقہ تدریس میں ایک سہولت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک بات کو کئی بار دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ موضوع بہت وسیع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ 63 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی اخلاق کا دامن سامنے رکھا۔ تو 63 سالہ زندگی کا موازنہ تو ہم یہاں نہیں کر سکتے، ہم صرف ان باتوں پر گفتگو کریں گے جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ جو باتیں کتاب میں دی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، موجود ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا نام ہے، ان کی تو پوری زندگی ہی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو ساری زندگی کی طرف نہیں جائیں گے، صرف وہ باتیں ہم یہاں موضوع گفتگو بنائیں گے جو کہ ہماری کتاب میں موجود ہے۔ یہ جو سبق ہے ہماری کتاب میں، یہ اقتباسات کی صورت میں ہے۔ مقصد یہ لکھا ہوا سبق نہیں ہے، یہ ایک کتاب لکھی جا چکی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی سیرت النبی، اس میں سے یہ اقتباسات چنے گئے ہیں، ان اقتباسات کو ساتھ جوڑ کر کے یہ سبق کی صورت اختیار کر دیا گیا۔ اور وہ سبق، یہ جو ہمارے پاس سبق کا حصہ ہے، یہ اصل میں سیرت النبی کی جو کتاب ہے وہ 2 افراد نے لکھی۔ ایک مولانا شبلی نعمانی صاحب، ان کا لکھتے لکھتے ہی ابھی کتاب پوری نہیں ہوئی تھی، وصال ہو گیا۔ اس کے بعد سید سلیمان ندوی صاحب نے بھی اس کو لکھا، تو کہیں مولانا شبلی نعمانی صاحب کا نام لکھا جاتا ہے، کہیں سید سلیمان ندوی صاحب کا نام لکھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو یہ کتاب موجود ہے جس میں ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سید سلیمان ندوی صاحب نے لکھی۔ بہرحال ان دونوں میں سے کسی کا بھی نام آ جائے، دونوں نے ہی اس کتاب کو لکھا ہے۔ سیرت النبی کی یہ بڑی مستند کتاب ہے، بڑے مقصد اس کے شہرۂ آفاق ہے، پوری دنیا میں سمجھی پڑھی جاتی ہے اور مستند مانی جاتی ہے۔ اس میں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا پیراگراف، کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟
کسی نے پوچھا کوئی صحابی یا کوئی اور شخص، کوئی بھی نام نہیں ہے. ام المومنین، مومنین کی ماں، مسلمانوں کی ماں. ام کا مطلب ماں ہوتا ہے، مومنین جمع ہے مومن کی. ام المومنین. مومنوں کی ماں. یہ صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں ان تمام کو ام المومنین کہا جاتا ہے. تو یہاں تذکرہ صرف اما عائشہ کا ہے، لہٰذا ہم ان کے نام کے ساتھ ام المومنین کا لفظ پڑھ رہے ہیں. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان سب کو ام المومنین کہا جاتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا جاتا ہے، حضرت حفصہ کو بھی، حضرت صفیہ کو بھی، اس کے علاوہ بھی اور جو بھی ہیں ان سب کو ام المومنین کہا جاتا ہے. تو تذکرہ یہاں پہ صرف یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، ہماری یعنی مسلمانوں کی ماں ہیں. انہوں نے ان سے کسی صحابی نے، کسی شخص نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس کے جواب دیتی. حضرت عائشہ نے اس بندے سے جواب میں سوال کر ڈالا. انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ یعنی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، یہ تو آپ نے پوچھ لیا، لیکن آپ بتائیے کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کریم نہیں پڑھا؟ وہی پڑھا ہے. کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. یہ مختصر سا جواب پھر اما عائشہ نے دیا کہ قرآن کے اندر جو بھی زندگی، جو بھی الفاظ، جو احکامات ہیں جن کے نہیں ہیں، منع ہے، روک دیا گیا، جن کا کرنے کا حکم دیا، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں. اور اسی بات میں قرآن کریم نے گواہی بھی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ حسن اخلاق کے بہترین رتبے پر ہیں، بہترین رتبے پر ہیں، بہت بڑے رتبے پر ہیں. سمجھے؟ تو اخلاق کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو قرآن نے خود کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہترین رتبے پر ہیں. اب اگلا جو پیراگراف ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادات کی بات ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ملنسار. ملنسار کا مطلب لوگوں سے گھل مل جانے والے. ملنسار گھل مل جانے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے. کبھی اپنا آپ بڑا ظاہر نہیں کیا، جیسے وہ لوگ تھے ویسے ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. مہربان اور رحم دل بھی تھے. ملنسار، مہربان اور رحم دل بھی تھے. یہ تینوں باتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چھوٹے بڑے سے مراد یہاں بچہ بڑا نہیں، یہاں مراد ہو رہی ہے حیثیت کے حساب سے، عہدے کے حساب سے، رتبے کے حساب سے، کہ بھی اگر کوئی بڑے رتبے کا آدمی سردار وغیرہ آ گیا تو حضور ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے تھے. اگر کوئی غلام ملنے آ گیا ہے تو حضور ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے تھے. یہ چھوٹے بڑے کا لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے. چھوٹے بڑے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بڑا آدمی ہے ایک بچہ ہے. بچے والی بچوں کا الگ سے ایک پیراگراف آئے گا، وہ انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے. چھوٹے بڑے سب سے محبت سے پیش آتے تھے. تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں نہ کہا. اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی مانگنے آ جاتا تو حضور انکار نہیں کرتے تھے، ان سے منع نہیں کرتے تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں ہوا، میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو. بات تھوڑی سی بڑی تو ہو جائے گی لیکن چلیں کوئی بات نہیں، یہ مواقع بھی کبھی کبھی ملتے ہیں بات کہنے کے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لائے. وہ بھوکے تھے، کھانا نہیں ملا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ کھانے کو پتہ کیا لیکن نہیں ہوا. پھر کہا حضرت بلال سے کہ ان کو فاطمہ کے گھر لے جاؤ. حالانکہ جانتے ہیں فاطمہ کے گھر بھی وہی حال ہے جو سب کا حال ہے، وہی فاطمہ کا حال ہے.
وہ کون سے عیش عوام کی زندگی گزار رہی تھیں، ان کا بھی یہی حال تھا، لیکن پھر بھی بھجوا دیا۔ یہ شان نبی ہے، نظر آتی ہے۔ اب وہ صاحب فاطمہ کے دروازے پہ لے گئے، پردہ تھا، اندر نہیں جا سکتے تھے، باہر سے ہی پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون؟ حضرت بلال نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہمان بھیجا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ فاطمہ نے کہا کہ جی حضرت علی کی تو ابھی دہاڑی نہیں لگی، اس کی مزدوری نہیں لگی، 2-4 روز ہو گئے، 3 روز ہو گئے، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، تو مہمان کو کہاں سے کھلائیں؟ لیکن رک جاؤ، والد صاحب نے بھیجا ہے، سید کے گھرانے پر آیا ہے، خالی نہیں جائے گا۔ انہوں نے اپنی وہ چادر، دوپٹہ، کچھ بھی کہہ لے، دیوار پر سے بلال کو بھیجا کہ یہ دوپٹہ لے جاؤ مدینے کے بازار میں فلاں یہودی کے پاس، اس کو یہ دوپٹہ دے کے ایک سر گیہوں لے آؤ، گیہوں، جو جو بھی جنس دستیاب ہو۔ حضرت بلال روئے، فاطمہ کا دوپٹہ، فاطمہ کی چادر، اس کے عوض میں گندم آئے گی، اس کے عوض میں جو آئے گا، آسان نہیں ہوتا۔ چادر پردہ ہے، سر کی چادر، یہ پردہ ہے۔ بہرحال وہ لے گئے، حکم ہے نبی کی بیٹی کا، وہ لے گئے اس یہودی کے پاس، وہاں گئے، یہودی نے کہا ان سے کہ اس چادر کے بدلے میں آپ ایک سیر گیہوں دے دو، 2-4 روز میں ہم یہ پیسے دے کے چادر چھڑا لیں گے۔ یہودی نے پوچھا چادر گیہوں تو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ یہ ہے کس کی؟ پہچان گیا وہ یہودی بھی اسی علاقے میں، اسی شہر میں رہنے والا تھا۔ کہنے لگے جی یہ نبی کی بیٹی ہے فاطمہ، اس کی چادر ہے۔ کہنے لگی نبی کی بیٹی کی چادر میرے پاس آئے گی، میں اس کے بدلے میں گیہوں دوں گا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بیٹیاں سب کی سانجھی، نبی کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے، یہ چادر تم رکھو اور گیہوں لے جاؤ، جب پیسے ہوں گے دے جانا۔ سمجھے؟ یہ عالم تو حضور نے انکار نہیں کیا تو آگے ان کی بیٹی نے بھی انکار نہیں کیا۔ باپ کا بھیجا ہوا تھا، نبی کا بھیجا ہوا تھا، تو انکار کی گنجائش نہیں تھی اس میں۔ اپنے اوپر جو کچھ کر سکتی تھی وہ اس نے کیا، سمجھے؟ وہ جو کچھ بھی تھا، بہرحال وہ گیہوں منگائی، آ گئی، پیسی انہوں نے اسی وقت چکی میں پیس کر کے، پھر روٹی کھانا جو بھی تھا وہ بنا کے اس کو مزدور کو کھلایا، وہ شخص کو کھلایا۔ تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے مانگنے میں، کسی نے بھی سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضور نے کبھی ان کو انکار نہیں کیا۔ تو حضور نے انکار نہیں کیا تو آگے ان کی اولاد جو تھی وہ بھی انکار نہیں کرتی ہے اس بات سے۔ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے، یہ فیاضی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عین کھانے کے وقت اگر کوئی آ گیا تو آپ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے، ان کو آگے کر دیتے، ٹھیک ہے جی آپ کھا لو۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد کی قسم سے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، پیسہ، روپیہ، یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں ہوتی تھی کبھی۔ اگر کبھی گھر میں پیسہ ہوا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لاتے تھے، مسجد میں سو جاتے تھے۔ یہ بھی واقعات گزرے ہیں، ایسے واقعات بھی گزرے ہیں کہ اگر گھر میں پیسہ موجود ہے، روپیہ موجود ہے، یا درہم، دینار، اشرفی، کچھ بھی کہہ لیں آپ اسے، یہ چیز اگر گھر میں موجود ہے تو حضور گھر تشریف نہیں لاتے تھے، مسجد میں سو جاتے تھے۔ جب تک وہ سب پیسے، وہ سب چیزیں خیرات نہ ہو جائیں تو حضور گھر نہیں آتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، جب مہمان آ جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بساط سے بڑھ کر ان کی خدمت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب ہی مہمان ہوتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مسلمان، مشرک، کافر، سب مشرک تو خاندان کے لوگ تھے، کافر عیسائی یہودی جو تھے ان کو کہا جا رہا تھا۔ یہ سبھی لوگ حضور کے ہاں دعوت پہ جایا ہی کرتے تھے۔ تو ذرا سوچو، یہودی کھانے پہ آیا ہے، مشرک کھانے پہ آیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلیٹ الگ کی کہ اس پلیٹ میں یہودی نے کھایا ہے ہم نہیں کھائیں گے، اس گلاس میں یہودی نے پانی پیا ہے ہم نہیں پئیں گے؟ ایسا نہیں تھا۔
اپنے ہی برتنوں میں کھلاتے تھے، پھر دھو کے خود استعمال کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر گلی میں کوئی عیسائی آ جائے کام کے لیے، اس کو پانی پلانا پڑ جائے تو آپ برتن نہیں استعمال کرتے، اس کا برتن الگ کر دیتے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں کہ برتن الگ کر دیں، ایسا نہیں، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سبھی مہمان ہوتے تھے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے برتن الگ کر دیتے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں لکھا ہوا یہاں، کہیں بھی نہیں لکھا، میں نے پڑھا نہیں، سنا نہیں۔ آج کے مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ اگر گلی میں یا وہ عیسائی آ جاتا ہے کسی کام کے لیے، بلایا جاتا ہے اس کو کھانا کھلانا پڑ جائے، اس کو پانی پلانا پڑ جائے، تو اس کو بوتل میں پانی دے دیں گے، جس گلاس میں اس نے پانی پیا ہوگا وہ گلاس گھر میں الگ کر دیں گے، وہ جس میں اس نے پانی پیا تھا، وہ جس پلیٹ میں اس نے کھانا کھایا ہوگا وہ پلیٹ الگ کر دیں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خاطرداری کرتے اور خود ہی خدمت کرتے، مہمانوں کی خود خدمت کرتے۔ یہ اصل میں تربیت ہے ہماری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کر رہے ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے گھر میں مہمان آیا تو ملازمین تو جو کریں گے سو کریں گے، آپ بھی اٹھ کے ان کی تواضع کیجئے، استقبال کیجئے ان کا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور خود بھوکے رہتے، یہ بھی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ راتوں کو اٹھ کر مہمان کو دیکھ بھال کرتے کہ اسے کوئی پریشانی تو نہیں، اسے کوئی دکھ تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج میں اپنے ہاتھ سے کرتے، گھر کے کام کاج، باہر کے تو کر ہی رہے ہیں، گھر کے کام کاج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ اب یہاں چند کام لکھے تو ہیں، لیکن اس میں اور بہت سارے کام ہیں جو گھریلو کام کاج ہوتے تھے، حضور اس میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ آج ہمارے ہاں ایسا ہے، وہ جی یہ عورتوں کا کام ہے عورتیں کریں، وہ جی یہ مردوں کا کام ہے مرد کریں گے، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے۔ وہ کو پانی کا گلاس مانگ لے، وہ تو ہمارا کام تھوڑی، ان سے مانگو۔ وہ بھائی یہ کیا بات ہے، سب کے کام ہے، سب نے کرنے۔ اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، کپڑے ہیں پھٹ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لباس ہی پیوند زدہ تھا، پیوند لگے ہوئے تھے۔ آج ایک پیوند کا لباس نہیں پہنتا ہے کوئی، وہ بھی پہنتے۔ پیوند لگاتے یا کپڑے کو سیتے خود سی لیتے تھے، مشین نہیں ہوتی تھی جب ہاتھ سے سیتے تھے۔ اس کے علاوہ جوتے، اگر چپل جوتے جو بھی اس وقت موجود ہوتا ٹوٹ جاتے، پھٹ جاتے، کچھ ہو جاتا تو وہ خود بنا لیتے۔ یہ تو ان کے اپنے وہ کام ہو گئے۔ بکریاں گھر میں ہوتی تھیں تو بکریوں کا دودھ بھی خود نکالتے تھے، اس کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا ہوا تھا۔ مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے، مجمع کا مطلب صحابہ کرام کا بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مہمان آ گئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں تھا کہ آپ اپنے لیے اونچی جگہ مرتب کرتے، الگ جگہ بناتے کہ میں وہاں جا کے بیٹھوں، نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ وہ فرش پہ بیٹھے ہیں تو آپ بھی فرش پہ بیٹھے ہیں، وہ چٹائی پہ بیٹھے ہیں تو آپ بھی چٹائی پہ بیٹھے ہیں، اور چٹائی بھی تو فرش پہ ہی ہوتی ہے، یہ کوئی کرسی تو ہے نہیں۔ اس طرح اس کے علاوہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں حصہ لیا، مزدوروں کی طرح کام کیا مسجد میں۔ وہاں آج کل بلاک ہوتے ہیں، اس وقت وہ اینٹیں پتھر جو بھی ہوتے تھے حضور نے وہ بھی اٹھا کے دیے۔ آج کل وہ سیمنٹ کا مسالہ ہوتا ہے، اس وقت مٹی کا گارا ہوتا تھا تو حضور وہ بھی لے کے جاتے تھے۔ مزدور ہی تو ہیں، یہ مزدوری ہی تو ہے، اور کیا ہے، مزدور کرتا ہے یہ کام۔ یہ ہمارے نبی نے خود کیے ہیں۔ آج اگر کسی کو کہو اپنے گھر میں، گھر تمہارا بن رہا ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ تھوڑا سا کام کر دو، کیوں، مزدور کس لیے رکھا ہے، اس سے کرا لو۔ یہ تو پھر بات وہ نہیں بنی نا جو ہمارے نبی نے کیا۔ آپ کم سے کم یہ سوچ کے کر لو کہ میرے نبی نے بھی یہ کام کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے، لہذا سنت ادا ہو گئی تو ثواب تو ملے گا نا بھائی، ثواب تو جب بھی ملے گا۔ اس ثواب کی قدر تو آخرت میں پتہ چلے گی، جب کم پڑ گیا تو کوئی دے گا بھی نہیں۔ مسجد نبوی بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کی طرح کام کیا۔ مسجد مدینے پر حملہ ہوا تو خندق کھودی گئی، خندق کے کھودنے میں بھی حضور اپنی پیٹھ پر مٹی اٹھا کے لاتے تھے۔
زمین سے اوپر لے کر آتے تھے۔ ہاں ایک جگہ ایسا بھی ہوا کہ وہ خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی بیچ میں، وہ چٹان بہت سے لوگوں نے زور لگایا، نہیں ٹوٹی کسی سے، تو حضور کو بتایا گیا، حضور گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹان توڑی، ایک ہی ضرب ماری، نبوت کی ضرب ہے یہ، ہر کسی کو برداشت کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، نہ جنگ میں نہ امن میں، کبھی نہیں مارا۔ ایک دفعہ شاید کہ امیہ بن خلف کو ایک خراش لگ گئی تھی، ذرا سی پتلی سی باریک سی، وہ اس خراش میں تڑپ رہا تھا، صرف خراش، زخم نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا چھری کانٹا تلوار لگی زخم بن گیا لہو بہ نکلا، ایسا نہیں، صرف خراش لگی تھی ذرا سے، اس خراش کی تکلیف اتنی تھی۔ امیہ بن خلف جیسا بہادر آدمی وہ خراش برداشت نہیں کر پا رہا تھا نبی کے ہاتھ کی، تو نبی کے ہاتھ کی جی، اسی لیے حضور نے کبھی اپنی زندگی میں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا سنا ہوگا، اسی کتاب میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی مکہ مارا تھا، بندہ لڑک گیا تھا۔ نبوت کا مکہ ہے، یہ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کون کر لے گا اسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے محبت رکھتے تھے، خود نے یتیمی کی زندگی بسر کی، پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھا، تو ان سے بڑھ کر یتیمی کا احساس بھلا کون کر سکتا ہے؟ اس لیے جو بھی یتیم نظر آتا ہے، یتیم اسے کہتے ہیں جس کے والد سب نہ ہوں، انتقال کر گئے ہوں، شہید ہو گئے ہوں، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے محبت رکھتے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتے، یعنی خود تو محبت کرتے ہی تھے، دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی کرو، ان کا بھلا سوچو، جو کام تم ان کے لیے اچھا کر سکتے ہو وہ کرنے میں مدد کرو۔ غریبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس ہی نہ ہوتی۔ مطلب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود پھٹے ہوئے کپڑے پہنے پھر رہے ہیں، پیون زدہ کپڑے پہنے پھر رہے ہیں، تو غریب بھی ایسے ہی کپڑے پہنے پھر رہے، تو دونوں ایک جیسے ہو گئے تو اس کو احساس کیسے ہوگا؟ احساس تب ہوگا جب تم غریب آدمی ہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے سامنے پینٹ کوٹ پہن کر آ رہے ہو، اس کے سامنے اعلیٰ ترین لباس پہن کر آ رہے ہو، بوسکی کے کپڑے پہن کر آ رہے ہو، تب اس کو احساس ہوگا۔ احساس تو یہاں سے ہوگا۔ تو حضرت تم تو خود ایسا لباس پہنتے تھے، خود ایسے جوتے پہنتے تھے، تو احساس کیسے ہوگا ان کے ساتھ بیٹھ کر؟ ان کی مدد فرماتے اور ان کی دلجوئی کرتے، مدد فرماتے، جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ دلجوئی کا مطلب تسلی دیتے تھے کہ غربت جرم نہیں ہے، غربت گناہ نہیں ہے، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ غربت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، موت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتی ہے نا جب یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی غربت کے بعد ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہیں گے، ہم نے شاید کہ کلاس میں کہی بھی ہو کہ ایک استاد صاحب نے ایک لفافے میں ایک 100 روپے کا نوٹ رکھا، ایک 50 روپے کا رکھا، ایک 20 روپے کا رکھا، ایک 10 روپے کا رکھا، ایک 5 روپے کا رکھا، جب کبھی ہوتا تھا، اور کلاس سے بچوں کو بلایا کہ یہ جی پیسے ہیں، جس کے ہاتھ جو لگتے ہیں لے جاؤ، ایک 100 والا اٹھا کے لے گیا، ایک 50 والا اٹھا کے لے گیا، ایک 10 والا لے گیا۔ جی اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ بھائی یہ پیسے سب کے پاس ہیں، پرسوں تک اس کو خرچ کرو اور پرسوں آ کے مجھے بتانا کس نے کہاں پیسے خرچ کیے۔ اب جس کے پاس 5 روپے ہیں اس وقت تو وہ غریب ہے، جس کے پاس 100 روپے ہیں اس وقت وہ امیر ہے۔ 100 روپے والے نے بھی چیزیں بھی کھائیں، سب کچھ کیا، 2 دن بیت گئے، استاد کے پاس آ گئے، ٹیچر کے پاس آ گئے، ہاں جی کھا لیا، پیسے ختم ہو گئے، آؤ ذرا ادھر۔ وہ ایک تندور پہ لے گئے، تندور نیچے دہک رہا تھا، اوپر سٹیل کی وہ رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر ننگے پاؤں کھڑا کیا، ہاں ذرا بتا 100 روپے کہاں کہاں خرچ کیے؟ اب اس کا ایک پاؤں جل رہا ہے، کبھی اٹھا رہا ہے، کبھی رکھ رہا ہے، کبھی تکلیف، 100 روپے بتا رہا ہے، 10 روپے کا یہ کھایا، 20 روپے کا یہ کھایا، 5 روپے کا یہ لیا۔ ابھی بھی پورے نہیں ہوئے، وہ 100 روپے پورے کرو، پورے خاک کرے، پاؤں جل رہے ہیں، نیچے کھڑے نہیں ہو پا رہا، تکلیف ہو رہی ہے، حساب دینا ہے بھائی، دو۔ سب سے یوں ہی حساب دیا، اور سب سے آسان حساب کس کا؟ 5 روپے والے کا۔ وہ آیا، اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا 5 روپے کی سلنٹی کھائی، اللہ اللہ خیر سے پیسے ختم۔
اب کیا حساب دوں؟ تو غریبی نعمت ہے. قیامت کے دن آپ کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں جتنا حساب دینا پڑے گا. ہاں جو کمایا ہے وہ تو دینا پڑے گا، جو باقی بچا ہے، بچا ہوگا تو حساب دے گا. لائے بنائے کھایا ختم ہو گیا، ہم کیا کریں، ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ تو اس وقت یہ بھی نعمت لگے گی. یہاں تو بہت تکلیف کی زندگی ہے، پریشانی لگتی ہے، لوگوں کے سامنے احساس کمتری ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ چیز بھی بڑی نعمت لگے گی. یہ جو امیر بڑے بڑے امیر ارب پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیسے بھی اکٹھے کرتے ہیں، حساب تو ان کا ہوگا، ان کو دیکھنا پھر گن کے بتائیں کہاں سے پورے کیے، اور رب کو حساب دیں گے. یہاں انسان کا حساب پورا نہیں پڑتا تو رب کا حساب کہاں سے دے پائیں گے؟ رب نے تو ہر چیز کا حساب لینا. انہوں نے تو کہہ دیا میں اپنی ہر نعمت کا سوال کروں گا، تم سے پوچھوں گا تم سے. اس میں غربت کی بات ہو رہی تھی، تو بھائی غربت کو بھی وہ نہ جانو، تکلیف نہ جانو، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے. اگر کوئی کسی کے ظلم کا شکار ہو جاتا، کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم کرتا، کوئی امیر کسی غریب پر ظلم کرتا، کوئی بڑا کسی چھوٹے پر ظلم کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد سنتے. فریاد لے کے آگے حضور کے صرف سنتے ہی نہیں، بلاتے، بٹھاتے. کیوں، کیا، کیسے، کیا کیا تھا تم نے، کیوں کیا تھا تم نے، اس کا حساب دو. قرار واقعی سزا بھی ہوتی اور انصاف کے ساتھ اس کا حق دلاتے. کمزوروں پر رحم کرتے، بے کسوں کا سہارا بنتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے. کمزور معاشرے میں ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، ہر برادری میں ہوتے ہیں، کہیں بھی چلے جاؤ کمزوروں کی مدد کرتے، بے کسوں کا ساتھ دیتے. بے کس وہ جو کچھ نہیں کر سکتا، لاچار. بے کس کا مطلب ہوتا ہے لاچار، جس کا کوئی چارہ گر نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سہارا بنتے تھے. اور اگر کسی کا قرض زیادہ ہو گیا، آپ کبھی آگے بڑھ کے قرض ادا کر دیتے تھے، اس کی نجات ہو جاتے تھے. یہی عادتیں پھر صحابہ کرام میں آئیں. حضور جیسا استاد ہو تو پھر طلبہ میں کیوں نہیں آئیں گے؟ جب نبی کامل ہے، استاد کامل ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، تو اس کے جو شاگرد ہیں اس میں کیا کمی ہوگی؟ کوئی بھی ہو، ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ بھی تو سب کامل ہوں گے. تو وہی چیز صحابہ کرام میں بھی آئی، جس میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کی قیمت ادا کر کے، مکمل قیمت ادا کر کے ان کو رہائی دلا دی. امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کے مکمل قیمت ابو بکر صدیق نے سیکھا کن سے؟ نبی سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، بتایا، پڑھایا. انہوں نے عمل کر کے دکھایا، انہوں نے بھی عمل کر کے دکھایا. کہنے سے عمل کرنا زیادہ اثر کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے اور ان کو دیکھنے جاتے. یہ بڑا کام ہے. یہ دیکھیں، خاندان میں، برادری میں، پڑوس میں، جاننے والوں میں، دوست احباب میں، کسی کے ہاں بھی کوئی بیمار ہو جائے، ملنے ضرور جاؤ، اسے تسلی دو. آپ کی تسلی کے الفاظ جو ہیں اس کے اوپر اتنا اثر کریں گے کہ اس کے اوپر دوائی اتنا اثر نہیں کرے گی، اور وہ خوش ہوگا. وہ اپنی بیماری سے تھوڑی دیر کے لیے نکل آئے گا، آپ سے باتیں کرے گا، بھول جائے گا اس وقت کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ خود بادشاہ ہیں، خود سب کچھ ہیں، بڑے ہیں، اللہ کے بعد ان کا مرتبہ ہے، لیکن غریب بیمار ہو گیا تو اس کو بھی دیکھنے جا رہے ہیں، امیر بیمار ہوا تو اس کو بھی دیکھنے جا رہے ہیں، بچہ بیمار ہے تو اس کو بھی دیکھنے جا رہے ہیں، بڑا بیمار ہے تو اس کو بھی دیکھنے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس ملک میں ابھی یہ روایت باقی ہے کہ کہیں بیمار ہوتے ہیں تو لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، بلکہ
اپنے بچوں میں بھی اس چیز کو منتقل کرنا چاہیے، بچوں کو بھی لے کے جانا چاہیے اور ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ لوگ بھی اسی طرح بیماروں کی تیمارداری کریں۔ ہسپتال نہیں جا سکتے، جب وہ ہسپتال سے گھر آ جائے تو گھر جا کے اس کی تیمارداری کرو، لیکن جاؤ ضرور۔ یہ بھی سنت ہے، یہ صرف داڑھی رکھنا ہی سنت نہیں ہوتا، سر پہ ٹوپی رکھنا ہی سنت نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہر کام سنت ہے۔ آپ کسی عزیز کو، کوئی بھی ہو جو بیمار ہے، پڑوس میں بھی کسی کا پتہ چلے یہ بیمار ہے، آپ جا کے اس سے مل لو، 2 منٹ بیٹھ کے آ جاؤ، اس کی عیادت کر لو، اس کو پوچھ لو، تسلی دو، یہ سنت پوری ہو جائے گی، آپ کو ثواب ملے گا۔ دوست، دشمن اور مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی۔ یہ دیکھیں، عزیز و اقربا میں سے کوئی بیمار ہوتا تو جاتے، دوستوں میں کوئی بیمار ہوتا تو جاتے، مسلمان بیمار ہوتے تو بھی جاتے، کافر بیمار ہوتا تو بھی جاتے، دشمن بیمار ہو جائے اس کو بھی دیکھنے چلے جاتے تھے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی میرے اپنے ہیں اس لیے میں دیکھنے چلا گیا، اور کوئی بیمار ہو گیا پڑا رہنے دو۔ اب وہاں ہسپتال میں جا کے تو صرف یہ ہوتا ہے اپنے اپنوں کو دیکھا واپس آ گئے، وہ اڑوس پڑوس جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پوچھ لینا چاہیے، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو وہ ہسپتال میں جو پڑے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی بنتے ہیں۔ گناہگاروں کو معاف فرما دیتے۔ کوئی بندہ گناہ کر کے آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا کہ جی آج مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، یہ کوتاہی ہو گئی، تو حضور تو معاف فرما دیتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف گناہگاروں کو نہیں، سب کو معاف فرما دیتے تھے۔ دشمنوں کو معاف فرما دیا، جو جانی دشمن تھے ان کو معاف فرما دیا، کس کو چھوڑا؟ دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملے کرنے والوں تک کو معاف کر دیا۔ اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ کوئی قتل کرنے آتا، پتا تھا کہ قتل کرنے آیا ہے، تلوار ہے ہاتھ میں، وہ بھی ننگی تلوار لے کے چلا آ رہا ہے، لیکن جب اس پہ غالب ہو جاتے تو ٹھیک ہے اب تم جاؤ، معاف کر دیتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گرفتار کر کے سامنے لے آئے۔ ارادہ کیا، ارادہ کا مطلب حضور سے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، کوئی کہیں سے چلا آ رہا ہے تلوار لیے تو وہ قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، سوچ کر آ رہا ہے کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، تو صحابہ پہلے ہی پکڑ لیا، لے گئے حضور کے پاس کہ جی یہ آپ پوچھ لیں ان سے، یہ کام کرنے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ جو پہلی دفعہ آپ کو دیکھتا تھا نا ڈر جاتا تھا، مرعوب ہو جاتا تھا، حضور کا رعب طاری ہو جاتا تھا اس کے اوپر۔ اب یہ جب سامنے گئے، اب یہ ڈر گیا کہ جی اب تو میں قیدی بن گیا، اسلحہ بھی چھن گیا، جس کے زور پر قتل کرنے آیا تھا وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں، اب کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، کہہ بھی دیا، معاف تو کیا، کہہ بھی دیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم چاہتے بھی تو مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا تم اگر چاہتے بھی مجھے قتل کرنا تو نہیں قتل کر سکتے۔ سمجھے؟ ایک اہم کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب سامنے آ رہا ہے وہ ہے ہمسایوں کی خبرگیری کرتے، ان کو تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا ادا کرنے کی تاکید فرماتے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو بتایا۔ اب ہمسائے میں چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی رشتہ دار نہ ہو، اگر ہمسایہ رشتہ دار بھی ہے تو اس کے تو 2 حق ہو گئے، ایک رشتہ داری کا حق، ایک پڑوس میں رہنے کا حق۔ باقی ہمسایہ تو صرف ہمسایہ ہے نا، عزیز داری نہیں ہے، اس کا تو ایک حق ہے۔ لیکن اگر ہمسایہ بھی ہے اور عزیز داری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، بھائی ہے، کوئی اور ہے، عزیز ہے، تو 2 حق ہو گئے اس کے۔ ہمارے ہاں رشتہ داروں کو کوئی پوچھنا نہیں جانتا، پڑوس میں بھی یہی عالم ہو گیا لوگوں کا۔ بھئی پڑوس کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھو، ان کے ساتھ میل جول کرو، ان کے دکھ میں شریک ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بات کرو ان سے، ان کو پتہ رہے کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے۔ جب ملنا جلنا ترک ہو جائے گا تو واقعتاً ایسا ہوگا کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے پڑوس میں رہ کون رہا ہے، وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، وہ بھوکا بھی ہے کہ نہیں، کھانا کھایا کہ نہیں، کچھ نہیں پوچھیں گے۔ جب تعلق ہی نہیں رکھیں گے تو پوچھیں گے کہاں سے؟
تو پہلا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرو. جب وہ آپ کو جانیں گے، جب آپ اس کے قریب ہوں گے، جبھی تو وہ اپنی کوئی بات آپ سے کرے گا. اس طرح تو بات نہیں کرے گا کوئی آپ سے. ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع تھا. مجمع کا مطلب اکٹھے بیٹھے تھے صحابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا. حضور نے جب فرمایا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ حضور کون مومن نہیں ہوگا؟ کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. اب بتاؤ، مومن نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی. جب نبی نے کہہ دیا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، اگر اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہوا تو پھر کیا وہ مومن ہوگا؟ پھر تو ہوگا ہی نہیں. جب نبی نے کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں. اس میں اب گنجائش نکالنا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے نہیں جی یوں ہے، نہیں جی یوں ہے تو یوں ہے تو بس ختم. نبی نے کہہ دیا نہیں ہے تو کہہ دو کہ بس جب نہیں ہے اب ختم. وجہ کہ پڑوس کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے ہوں، تعلقات اچھے ہوں. معاشرتی تعلقات جب اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا. جب پڑوس کے تعلق اچھے ہوں گے ان کے بیچ لڑائی نہیں ہوگی. جب لڑائی نہیں ہوگی امن ہوگا. جب امن ہوگا تو سکون ہی سکون سب طرف. یہاں سے یہ بات شروع ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے دیا، بتا دیا تو مومن نہیں ہوگا وہ. جب مومن نہیں ہوگا تو پھر باقی اعمال کیا ہوں گے؟ پھر گنے جائیں گے وہ. یہ تفصیل خیر بہت بڑی ہے، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں. صرف اتنی سی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے نبی نے کہہ دیا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے پریشان ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کرتے تھے. ماشاءاللہ آج پڑوس کے بچوں کو کچھ کہو وہ کہتے میں یہاں رہتے ہی نہیں. کوئی براہ چلتے کہتے بیٹا ذرا پانی پلا دو، بیٹا صاحب کہتے ہیں میں اس محلے میں ہی نہیں رہتا. یہ ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. ورنہ بچے ایسے کیسے کہیں گے جب ان کو کہیں گے بھائی تم نے یہ کرنا ہے. محلے میں ایک بزرگ ہے کہیں بھی ہے، اپنے بچوں سے کہہ دو کہ بھائی آپ اس کو کہیں بھی دیکھ لو سڑک پہ جاتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر گھر تک لے کرو. یہ حق ہے اس بزرگ کا، اس پڑوسی بھی ہے تمہارا، اس کا حق ہے. جب آپ اپنے بچے کی ڈیوٹی اس پہ لگا دیں گے وہ آپ نے کرنا ہے تو پھر وہ جان جائے گا نا کہ یہ کسی حق کتنا ضروری ہے. اب یہاں ان کے گھر جا کر کام کرتے. گھر جا کر کا مطلب اب ہمیں گھر جانے کی اجازت نہیں، ہم ایک دوسرے کے گھروں میں نہیں جا سکتے. لیکن ایسا ہے کہ کبھی بازار جا رہے ہو تو پڑوس کو دروازے پہ چلو بھائی آپ نے کچھ منگانا ہے تو ہمیں بتا دو، ہم بازار جا رہے ہیں آپ کے لیے بھی لے آئیں گے. میں وہ سبزی کی دکان پہ جا رہے ہیں، اپنی سبزی لینے جا رہے ہیں، اگر آپ کو منگانی ہے تو بتا دو. ایسا پوچھ لو. اتنا تو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. اندر نہیں جا سکتے، گھر میں نہیں جا سکتے، منع ہے، لیکن پوچھ تو سکتے ہیں. یا آپ کے صاحبزادے صاحبزادی یہ گھر والی ہیں وہ کہیں جا رہی ہیں تو پڑوس سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا آپ اس کو پورا فرماتے ہیں. مدینے کی لونڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرنے کے لیے فوراً اٹھ کھڑے ہوتے. اب اس میں دیکھیں کتنی بڑی گہری بات ہے. پڑوس میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے. پھر کچھ ایسے بھی گھرانے ہوتے ہیں جن کے پڑوس میں کوئی بیوہ خاتون رہ رہی ہیں، اس کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ خود نہیں جا سکتے، آپ اپنی مسز کو کہتے ہیں بازار جاتے ہو ذرا پوچھ لیا کرو، بیوہ ہے کچھ لانے دینا پڑے. اس طرح بیواؤں کی مدد ہو جائے گی، مسکینوں کی مدد ہوگی، یتیموں کی مدد ہوگی، اور آپس کے تعلقات اچھے بنتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے آدمی. بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ضرورتوں کو پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے. آر کا مطلب ہوتا ہے شرم. یہ شرم محسوس نہیں کرتے تھے. یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. آج کسی کو کہو کام کے لیے وہ کہتے ہیں کیوں ہم کو نوکر لگے ہیں. پڑوس کے کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے نوکر لگ گئے. یہ پڑوسی کا حق ہے وہ تمہیں کہے کہ بھائی مجھے یہ چیز لا دو. بعض اوقات بزرگ ہیں گھر میں، خاتون اکیلی ہے نہیں جا سکتی کہیں
تو کسی سے بھی کہہ سکتے کہ بھائی یہ مجھے چیز لا دو. تو یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ لے کریں. یہ بھی تو نبی کی سنت ہے. اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو کیا ثواب نہیں ہوگا؟ ثواب تو جب بھی ہوگا. اب بچوں کی باری آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کو راہ چلتے بچے ملتے گود میں اٹھاتے ہیں. گود میں اٹھانے والے ہوں. اب یہ نہ ہو کہ بڑا بچہ ہو گود میں اٹھائیں، اس کو نہیں اٹھاتے تھے. جو چھوٹے بچے ہوں گے ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے اور ان کو چومتے تھے، پیار کرتے تھے. یہ چومنے کا جو عمل ہے یہ بچوں سے مقصد بچوں کے اندر انسیت پیدا کرتا ہے. اپنے دل کی محبت آپ اس میں منتقل کرتے ہیں تو وہاں سے لڑ کر محبت آتی ہے. اب اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرے بچے تیرے بچے، نہیں، بچے بچے ہیں کسی کے بھی ہوں. یہاں نہیں لکھا کہیں بھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے. اس میں صرف بچوں سے پیار کرتے تھے. وہ وہاں کے بچے ہوں، پڑوس کے بچے ہوں، آپس کے بچے ہوں، رشتہ داروں کے بچے ہوں، کسی کے بھی ہوں، تو بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آئیے. بچے تو سمجھتے ہی پیار کی زبان ہے اور کوئی بات سمجھتے ہی نہیں. فصل کا نیا میوہ جب بھی آتا، فصل میں مثلا کھجور ہو گئی یا کوئی اور چیز کھانے کی، فروٹ آ گیا، تو جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فروٹ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے یہاں عمر میں سب سے چھوٹا کون ہے. جو سب سے چھوٹا ہوتا پہلے اس کو بلاتے، اس کو چیز دیتے تھے. تو جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے میوہ دیتے تھے، پھر کسی اور کو دیتے تھے. یہ ہمارے گھروں میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ جب گھر میں موجود ہوں تو جو بھی چیز گھر میں آ رہی ہے کھانے کی تو سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے کو دو، بشرطے کہ وہ اس کو کھاتا ہو. نہیں کھا رہا تو پھر مت دو، کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. رحمت للعالمین، ساری دنیا سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے. سورج چاند کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، زمین مریخ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. جتنے اس کے اندر کائنات کے اندر سیارے وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، پلینٹس کہہ لیں آپ ان کو، ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے. اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی نہ فرماتے. نہ ناانصافی پسند کرتے تھے نہ خود کرتے تھے. مطلب نہ تو خود کسی سے ناانصافی کرتے تھے، نہ ایسا تھا کہ کسی نے کسی سے ناانصافی کی ہو تو حضور نے پسند کیا ہو، جی بڑا اچھا کام کیا، ایسا نہیں. بلکہ اس کو پکڑتے تم نے ناانصافی کی، غلط کیا، ایسا نہیں کرنا. خود بھی ناانصافی نہیں کرتے تھے اور ناانصافی ہونے بھی نہیں دیتے تھے کسی کے ساتھ. یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ تو انسانوں کی بات رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے ساتھ ناانصافی کو منع کیا. جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے. خوش ہو جاتے تھے جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. کسی راہ سے جاتے تھے جانور بھی خوش ہو جاتے تھے. بلکہ وہ قربانی کا ایک سلسلہ تھا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کرنے تھے. 63 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ اپنے ہاتھ سے قربان کیے. نہر، اونٹ کی گردن پہ چھری چلانا جو تھا وہ نہر کہلاتا ہے. 63 اونٹ کھڑے ہوئے ہیں. حضور نے پہلے اونٹ پہ نہر کیا، اونٹوں میں دوڑ لگ گئی. اونٹوں میں دوڑ لگ گئی. ہر اونٹ کی کوشش تھی کہ میں پہلے نبی کے پاس جاؤں، نبی پہلے میری گردن پہ چھری پھیرے. یہ دیکھیں قربانی کر رہے ہیں، گردن کاٹ رہے ہیں، اس وقت بھی جانور کھینچے چلے آ رہے ہیں حضور کی طرف. تو جب حضور محبت سے پیش آئیں گے تو اس وقت کیا عالم ہوگا جانوروں کا؟ اس وقت تو بہت زیادہ. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. ایک اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، بلبلا رہا اس کے سامنے، کیا ہے جی؟ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، کھانا کم دیتا ہے. حضور نے فوراً اس کے مالک کو بلا کے اس کو تنبیہ کی، یہ کیا کیا تم نے؟ پورا کھانا دو اسے. کھانے کا، پینے کا، دھوپ کا، چھاؤں کا، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جب آپ نے اس کو باندھ دیا ہے تو پھر آپ اس کا خیال کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھا کہ کوئی ان بے زبانوں پر ظلم کرے. جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونے دیتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو. اب یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں پوچھا، لیکن ہمیں تو اپنے بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے. آج کل وہ موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، پوچھنا تو پڑے گا بھائی تم کیا کر رہے ہو، وہ اللہ جل بھی اس میں کیا دیکھ رہا ہے. یہاں تو ہمیں پوچھنا پڑے گا نا تھوڑا سا.
یہ بھی ان کی تربیت کا حصہ ہے. اب یہاں ہم کہیں جو حضور نے اپنے انس سے کچھ نہیں پوچھا لہٰذا ہم اپنی اولاد سے کچھ نہیں پوچھتے, تو یہاں تو یہ بات تھوڑی سی وہ کرنی پڑے گی کہ بھئی وہ تو دیکھو کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے اس کے اندر. کوئی تعمیراتی چیز ہے, کوئی ذہنی آزمائش کی چیز ہے تو سمجھ میں آتا ہے. آج کل تو کھیل ہی کچھ اور رہے ہوتے ہیں, وہ کرکٹ والے کھیل, وہ گراؤنڈ والے کھیل ہی ختم ہو گئے, گراؤنڈ ہی سارے سنسان ہو گئے, سب وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک اس کونے میں بیٹھا ہوگا, آج کے سردیاں ہیں تو کوئی رضائی میں گھسا ہوگا, وہ لے کے بیٹھا ہوگا اس کو, بس وہ کھیلتے رہیں گے, وہ کھیل رہے ہیں. اب گراؤنڈ کی طرف دیکھو, گراؤنڈ سونا سونا نظر آتا ہے. پہلے لوگ کرکٹ کھیلتے تھے, پکڑم پکڑائی کھیلتے تھے, دوڑ بھاگ کرتے تھے, ورزش ہوتی تھی, صحت اچھی ہوتی تھی. اب تو موبائل لیا, کونے میں بیٹھ گئے. تو اس میں تو دیکھنا پڑے گا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا. یہ وہی بات ہوگی جو ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو مارا نہیں, زخمی نہیں کیا, نہ جنگ میں نہ حالت امن میں. اور یہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے ہوں اور جس نے کبھی میدان جنگ سے منہ نہ موڑا ہو, لیکن اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو مارا نہیں, زخمی نہیں کیا, قتل نہیں کیا, تلوار نہیں اٹھائی کسی کے اوپر. اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے. حنین یہ مکے کے قریب ایک جگہ ہے, طائف کی طرف جاتے ہیں تو اس طرف وہاں ایک جگہ, وہاں ایک بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑے ہونے سے کتراتے تھے, لیکن آپ وہاں کھڑے ہوتے تھے اپنی فوج کی کمان کے لیے. اسی طریقے سے جنگ احد میں ہوا کہ جس طرف سے حضور کو خدشہ تھا کہ یہاں سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, وہیں آدمیوں کو کھڑا کیا. 50 تیر انداز تلوار چلانے والے فوجی, بہترین قسم کے فوجیوں کو وہاں کھڑا کیا. اور جیسے ہی انہوں نے وہاں سے قدم اٹھایا تو وہیں سے دوبارہ حملہ ہوا. تو اس جنگ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا, چوٹ بھی آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے باوجود معاف کر دیا, پکڑا نہیں کسی کو, بدلہ نہیں لیا کسی سے. پھر ان سب باتوں میں دشمن آگے بڑھ رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے, حضور ایک ہی دعا اٹھاتے تھے, ایک ہی بات, یہ یا الہی یہ جانتے نہیں, یا الہی ان پہ رحم فرما, یا اللہ ان پہ رحم فرما, انہیں معاف کر دے اس لیے کہ یہ مجھے نہیں پہچانتے. طائف کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے, وہاں کے صاحبوں نے, وہاں کے سرداروں نے سرداری کو بھی بیچاری کو پیچھے چھوڑ دیا. سردار بھی ایسا کریں گے, بے عزت کر کے وہاں سے ان کو بھیجا. اوباش قسم کے لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے, انہوں نے پتھر مارے, زخمی کر دیا, پاؤں میں زخم, جوتے میں زخم, جوتے میں لہو بھر گیا, اتنا زخم ہوا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, حضور یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا, یعنی اللہ کو بھی یہ بات بری لگی, تب انہوں نے ان کو بھیجا کہ لے جاؤ, جو کہیں وہ کر دے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پہاڑ والے فرشتے نے کہ حضور اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو یوں ملا کے ان کو چکی کی طرح پیس دوں بیچ میں. رحمت پھر کہنے کہ نہیں 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 نہیں, مارنا نہیں ان کو, یہ اسلام لائیں یا نہ لائیں اس کی مجھے پرواہ نہیں, لیکن ان کی نسلوں میں مسلمان ہوں گے, ان کی اولادوں میں مسلمان ہوں گے. اگر یہ مر گئے تو پھر تو ختم ہو گئی کہانی, پھر مسلمان کہاں سے؟ یہ زندہ رہیں گے, یہ بڑے بزرگ مسلمان نہیں لا رہے, نہ لائیں, لیکن اس کے بعد جو نسل آئے گی وہ مسلمان ہوگی. اور وہ ہوا, آج تک طائف میں مسلمان ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, مقصد بڑی سوچ دور تک تھی. سال ہر سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی آپ نے مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. سال ہر سال, مثلا دیکھیں 13 سال مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی اور مایوس نہیں ہوئے. بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے, زیادہ تو نہیں ہوئے. تکلیفیں الگ, پریشانیاں الگ, بھوکے رہے الگ ہیں, نت کا بند کر دیا, شب کی گھاٹی میں بند کر دیا, 3 سال تک, 1-2 روز نہیں, 3 سال تک
لیکن مایوسی نہیں، پریشانی دل پہ نہیں لے کر آئے کبھی۔ اللہ کی مدد کا اتنا یقین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخر وہ دن آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب پر چھا گئے، پھر وہ صورت بھی آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ پہنچے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں گروہ در گروہ لوگ مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے کہلوا، ہر ایک کے پوچھوا کچھ کھانے کو۔ جواب آیا پانی تو ہے، کھانا نہیں ہے۔ اور آج ہم دن میں 4 دفعہ کھا لیں۔ حضور کے گھر کی حالت یہ ہے کہ کھانا نہیں ہے، اور پھر بھی شکر، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم 4 دفعہ کھانا بھی کھا لیں، چولہا بند نہیں ہوتا، اور نیت پھر بھی پھٹکی ہوتی ہے، وہ نہیں کھایا، وہ نہیں کھایا، عجیب عجیب کھانے وہ ان کی طرف۔ بھئی جو ملا ہے اس پہ شکر ادا کرے۔ یہ بھی رب کا احسان ہے کہ اس نے دیا، وہ نہیں دیتا تو کیا کر لیتے؟ کر تو کچھ نہیں سکتے نا رب کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، غرض 8-9 گھروں میں سے سوائے پانی کے کوئی چیز نہ نکلی۔ یہ مدینے کے شروع کے حالات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ بعد میں تو جب فتوحات ہونا شروع ہو گئی تو پھر مدینے میں فراوانی ہو گئی۔ پھر تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم سارا دن کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو، جائیے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، والد صاحب سے ایک لونڈی ہی لے آؤ اپنے لیے۔ حضرت فاطمہ کے سمجھ میں ایک بات تو ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں جی۔ ایک دن چلی گئیں والد صاحب کے پاس، کیا پوچھا؟ بابا یہ دیکھیں پانی ڈھو ڈھو کے رسی کا نشان پڑ گیا، 3 کلومیٹر دور سے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ بئر عثمان، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں خرید کر وقف کر دیا، وہاں سے پانی بھر کے لاتی، مشک اٹھاتی تھی، مشک کہتے تھے، پیچھے بکری کی کھال کی بنی ہوتی تھی، اس کے اندر پانی بھر کے لاتے تھے۔ 3 کلومیٹر سے پانی بھر کے لا رہی ہے نبی کی بیٹی۔ آج گھر کے اندر پانی آتا ہے تو بے تحاشا بہایا جاتا ہے، نشان پڑ گیا، کہیں بابا نشان پڑ گیا ہے، ہاتھوں میں نشان گٹے پڑ گئے ہیں چکی چلا چلا کے۔ آپ کے پاس لونڈیاں آئی ہیں، ایک لونڈی ہمیں بھی دے دو کہ ہم اپنے گھر میں رکھیں۔ اب نبی کی شان ہے کہ دیکھیں نہیں، تمہیں ایک اور چیز دیتے ہیں، اس سے اچھی چیز دیتے ہیں۔ بھئی لونڈی سے اچھی چیز کیا ہے؟ جی آپ جب بھی رات میں سو 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 3 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 4 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ لونڈی سے تم سے زیادہ حقدار باہر بیٹھے ہیں لونڈی کے، وہ ان کو ملے گی۔ یہ ہے نبی کا انصاف۔ بیٹی ہے سگی، گھر میں آئی، پوچھا، مانگا۔ ایک ہوتا ہے نا خود جا کے دینا، نہیں، خود ضرورتاً مانگ کر آئی، نشان دکھا رہی کہ دیکھو پانی بھر کے لاتے ہو، میرا نشان ہے، میری مدد کے لیے بھی کچھ کر دو۔ تو نبی نے منع کر دیا۔ یہ ہے انصاف۔ لیکن جو چیز تھی، پھر جب گھر آئی، علی نے پوچھا کیا ملا؟ کہنے کی لونڈی سے زیادہ اچھی چیز ملی۔ بیٹی کا صبر بھی دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ ابا نے مجھے کچھ نہیں دیا، نہیں، لیکن لونڈی سے زیادہ اچھی چیز ملی۔ کیا ملا؟ کہ جی 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 3 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، سب تھکان دور ہو جائے گی۔ اور ساری زندگی انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ پھر اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہو لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ یہ سب ملے گئے کہاں؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان ہیں، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ جلدی سے باغ میں گئے، کھجوروں کا باغ تھا، وہاں سے کھجوروں کا گوشہ، کھجوروں کا سیزن تھا، وہاں سے گوشہ کھجوروں کو توڑ کے لا کے رکھ دیا۔ کھجور میں مثلا پہلے ہری ہوتی ہے، پھر لال یا پیلی ہوتی ہے، پھر پکتی ہے،
وہ لال یا پیلی جو ہے نا وہ درمیانی ہے، درمیانی کیفیت کی کھجوریں ہیں، فل پکی ہوئی نہیں تھی، پورا گوشہ کبھی ایک دم نہیں پکتا، تھوڑا تھوڑا کر کے پکتا ہے، ایک ایک دو دو کھجور پکتی ہیں اس میں سے. تو حضرت ابو ایوب پورا گوشہ کاٹ کے لے آئے، ان کے سامنے رکھا. پھر ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے وہ بکری ذبح کی، وہ بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا تو ان سب کو کھلایا. حضور کو جب کھانا ملا تو ایک روٹی ہاتھ پہ رکھی، ایک روٹی ہاتھ پہ رکھی، اس روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن، اور کہا یہ فاطمہ کے گھر دے کر آؤ، کئی روز سے فاقہ ہے، کئی روز سے ان کو ملا نہیں. یہ فاطمہ کا حال ہے، نبی کی بیٹی ہیں. حضور نے ایک روٹی بھیجی، کھانے والے کتنے ہیں؟ حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے. 4 افراد کی ہوتے ہوئے ایک روٹی بھیجی حضور نے، اس کو اوپر تھوڑا سا سالن رکھا. آج کوئی روٹی پہ سالن رکھ کے کھاؤ، وہ کہتے ہو یہ کیا کر رہا ہے؟ اور نبی کی بیٹی کو بھیجا جا رہا ہے، وہ تو روٹی پہ سالن رکھ کے کھائے، وہ تو اس کو بھیجا جائے، وہ تو جائز. تو آج تم پہ روٹی پہ رکھ کے کھا لو گے تو کون سا مسئلہ ہو جائے گا؟ تو اپنے آپ کا موازنہ کر کے دیکھیے. نبی نے بھیجا اپنی بیٹی کے گھر ایک روٹی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ مگر شکر ہے کہ بیٹی کتنی شکر والی ہے، اس پہ بھی شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے. یہ نہیں کہا کہ ابا ایک روٹی میں ہمارا کیا بنے گا، ہم 4 افراد ہیں گھر میں، کیسے پورا کریں گے؟ آج بیٹی کے گھر بھیجو ایک روٹی، تو بیٹی آگے سے نہیں بھیجنی تھی، کون سا احسان کر دیا ہمارے اوپر؟ کیا ایسا نہیں؟ شکر، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. بس اچھا کھانا مل جائے تب بھی، تھوڑا کم معیاری کھانا ملے تب بھی. ہم کبھی کبھی اپنے گھر میں بھی کہتے ہیں کہ ہماری اوقات تو چٹنی روٹی کی نہیں ہے، اس سے آگے جو کچھ رب دے رہا ہے وہ سب اس کی نعمتیں، وہ سب اس کا احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا 3 سیر جو کے بدلے میں ایک یہودی کے ہم گروی رکھی ہوئی تھی. حضرت وسلم کا وصال ہوا تو ذرا جو لوہے کا لباس جو پہنتے تھے جنگ کے دوران، اس کو ذرا کہتے ہیں. لکھ دیتے ہیں. جنگ میں استعمال ہونے والا لوہے کا لباس. حضرت وسلم کے ذرا 3 سیر جو ذرا رکھوا کے حضور نے 3 سیر جو منگائے صرف اپنے لیے. اور جو کپڑے حضور نے پہنے ہوئے تھے اس میں پیوند لگے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے. وہ نئے کپڑے نہیں تھے، پرانے کپڑے تھے، پھٹے ہوئے تھے. ایک پرانے ہوتے نا ثابت ہیں، نہیں، پرانے بھی تھے پھٹے ہوئے بھی تھے. وہ جہاں سے پھٹ جاتے تھے حضور اس کے اوپر ایک دوسرا کپڑا رکھ کے پیوند لگا لیتے تھے. اس طرح کے اس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی، کھانے پینے پہننے اوڑھنے اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف پسند نہ تھا. تکلف کا مطلب بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر پیش کرنا. سادہ تھے، جو کچھ مل جاتا شکر، اللہ کا شکر بجا لاتے، کھا لیتے. پہننے میں بھی سادگی، کھانے میں بھی سادگی، اوڑھنے میں بھی سادگی، ملنے جلنے میں بھی سادگی. ایک ایسا فیشن ہے جو سال ہر سال سے چل رہا ہے. باقی فیشن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سادگی کا فیشن تبدیل نہیں ہوتا، یہ ساری عمر چلتا ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سادگی تھی تو سادگی آج بھی ہے. تو 1400 سال تک یہ زمانہ بن رہا ہے، 1400 سال سے تقریباً سادگی چلی آ رہی ہے. یہ دائمی فیشن ہے، یہ ختم نہیں ہوتا. پہننے کے لیے موٹا چھوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے. کپڑے کی کوالٹی پر نظر نہیں جاتی تھی، بس کپڑا ہے نا، تن ڈھانپ رہا ہے، ٹھیک ہے. زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے. اللہ کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھاتے. جائز طور پر مطلب ناجائز فائدہ کون سا ہوتا ہے؟ یہاں پہ جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور دی.
لیکن تن پروری عیش کو پسند نہیں کیا، یہ ہے جائز طور پر فائدہ۔ آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ آپ اچھے سے اچھا لباس پہن لیں، لیکن اس میں بھی آپ نے قناعت کرتے ہوئے، طریقہ اختیار کرتے ہوئے مناسب لباس پہننا، یہ جائز طریقہ ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر آپ کریں گے وہ فضولیات میں آ جائے گا۔ پھر آپ کے پاس ایک لباس ہے، آپ نے اس میں سال کو بتا لیا، یہ بھی جائز طریقہ ہے کہ ہر شادی پہ، ہر فنکشن پہ، ہر جگہ پہ ایک نیا لباس، یہ فضولیات ہیں، اس کا حساب ہوگا، قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ صرف رمضان المبارک کا پورا مہینہ جیسا چاہو استعمال کرو، کھاؤ پیو کچھ بھی لو، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ شوال کا چاند نظر آ گیا، حساب شروع ہو گیا۔ چاند سے پہلے پہلے خرید لو جو کچھ خریدنا ہے، پہنو، استعمال کرو اسے، رمضان میں استعمال کرو، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ لیکن شوال کا چاند نظر آیا، آپ نے کچھ خرید لیا اپنے لیے، تو وہ حساب میں شامل ہو گیا، اب دینا پڑے گا حساب۔ تو شادی بیاہ تو بہت دور ہے، عید الفطر اس کے کپڑوں میں بھی ہے۔ آج کل تو جتنے فنکشن ہوں گے اتنے جوڑے ہونے چاہیے، اگلے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ نہیں کہتے، لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ تمہارے کپڑوں کو دیکھ کے باتیں بناتے پھریں۔ آج کل تو اور زیادہ مصروفیت، ایک اور شیشہ آ گیا ہاتھ میں، وہ لے کے پڑوس میں بیٹھے رہے تو کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں کہ تم کس حال میں ہو۔ کہاں فرصت ہے لوگوں کو کہ وہ یہ بتاتے پھریں، یہ دیکھتے پھریں جی آپ نے یہ لباس کل پہنا تھا، پرسوں پہنا تھا، تب پہنا تھا، اب پہنا تھا، کوئی نہیں پوچھتا کسی کو، اپنی سادگی میں زندگی بسر کرے بس۔ عام مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے، ہر طرح کے لیے سادہ لباس پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے اور نگاہ اندر چلی جائے۔ نگاہ سے بچنے کے، کسی کے گھر کے اندر نگاہ سے بچنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ سائڈ پہ یا ادھر کھڑے ہو جاؤ یا ادھر کھڑے ہو جاؤ، دروازے کے بالکل فرنٹ پہ سامنے نہیں کھڑے ہونا کہ اگلا بندہ کوئی دروازہ کھولے پتہ چلے آپ اندر تک نگاہ جا رہی ہے، اس چیز کو روکنا ہے۔ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کیا کرتے تھے۔ صفائی کا خاص اہتمام اور خیال رکھتے تھے۔ کپڑے بے شک پرانے تھے لیکن صاف ہوتے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے لیکن صاف ہوتے تھے، پھٹے ہوئے ہوتے تھے لیکن صاف ہوتے تھے، صفائی کے ساتھ کام پہنتے تھے۔ ایک میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ان کپڑوں کو دھو لے، صاف کر لے۔ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے فرماتے تھے کہ ایک ایک بات، ایک ایک جملہ سمجھ میں آتا تھا، کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایک بندہ اپنی بات پوری کر لیتا پھر اپنی بات شروع کرتے تھے، اور وہ بات بھی اس طرح کرتے تھے بڑے آرام آرام سے، طریقے سے۔ اگر بے ضرورت ہوتی تو پھر چپ رہتے، بولتے نہیں تھے۔ جو حدیث بھی چھوڑ کے من سمد نہیں جاتا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خاموش رہتے تھے، بے ضرورت نہیں بولتے تھے، بولتے تھے مگر جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں بولتے تھے، نہیں ضرورت خاموش۔ خاموشی میں بھی ذکر الہی ہوتا تھا، صرف خاموش نہیں کہ چپ کر کے بیٹھا ہوں، نہیں، اندرون ذکر چل رہا ہوتا، قلبی ذکر کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے ضرورت گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، اور کہیں ہنسی کی بات ہوتی تو تھوڑا سا مسکرا دیتے، کھلکھلا کے ہاں 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 کہہ کہا مار کے نہیں ہنستے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تبسم فرماتے تھے، تبسم کہتے تھے اسے، جو مسکرانا، حضور کا مسکرانا تبسم فرماتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد سے غافل ہوئے۔ یہ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، وہ بھی کبھی غافل نہیں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے، جنگ میں بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے، امن میں بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے، چلتے پھرتے، گھر میں، باہر، بیٹھے ہوئے، محفل میں، کہیں بھی دل قلب لگا ہوتا تھا اللہ کی یاد میں، دل اللہ اللہ کی طرف، ہاتھ دنیا داری کی طرف۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے، قبر تیار ہو رہی تھی، جنازہ رکھا ہوا تھا، حضور بیٹھے
روئے روئے روئے, اتنا روئے کہ وہ آنسو گر گر کے وہ زمین نیچے جو تھی وہ گیلی ہو گئی. پھر زمین گیلی ہو گئی. پھر کہنے لگے لوگوں اس دن کے لیے سامان کر رکھو, تیاری کر کے رکھو, اس دن کی تیاری کر کے رکھو. آج ہمارے ہاں کسی نے لاہور جانا ہو نا, 2 دن پہلے سفر کی تیاری ہوتی ہے, ہر چیز تیار, یہ کھانا بھی تیار کرو, بیگ بھی تیار کرو, جوتے بھی, موسم کے لحاظ سے کپڑے بھی, ہر چیز. اور ادھر قبر میں جانا ہے, اس کی بھی تیاری کر کے رکھو. سفر لمبا ہے, بہت دور کا سفر ہے, اس سفر کی بھی تیاری رکھو. حضور نے فرمایا کہ لوگوں اس دن کی بھی تیاری کر کے رکھو. یہاں یہ سبق ہمارا ختم ہو جاتا ہے, چونکہ ہم نے کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت ہے, بہت بڑی ہے, بہت دور تک ہے, دنوں میں بھی ختم نہیں ہوتی. تو ہم صرف اس پر بات کریں گے جو ہماری کتاب میں درج ہے. یہاں پر اس پہ بات ہوئی, اور انشاءاللہ ایک اور سبق کے ساتھ آئیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیں گے, چھوٹا سا ہی ہے, زیادہ تو نہیں ہے, آپ کر لیں گے. مواد حل سے تمام کام اپنی کاپی پر نقل کیجئے. یہ نقل کرنا ہی ہوتا ہے, وہاں سے دیکھ کر لکھنا ہے, آپ نے کون سا اس میں کوئی کاریگری کرنی ہے. دوسری بات, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات میں سے جو کہ ہم نے یہاں پڑھی, جو بھی عادت آپ اپنے اندر اپنا سکتے ہیں وہ اپنا لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی گئی عادات میں سے کوئی سی 2 اپنائیے. کوئی بھی 2 عادات آپ اپنا سکتے ہیں. مثلا پڑوس کو سودا لانا جو ہم نے کہا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں, اور جو کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے جا سکتے ہیں. یہ 3 عادتیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان ہر وقت اپنا سکتا ہے. تو آپ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر یہ 2 عادتیں جو پڑوس کے ساتھ تعلقات والی ہے, اور ایک وہ بیمار کی عیادت کی, میں تو ان کو ریپرزینٹ کروں گا کہ بھی آپ لوگ یہ 2 عادتیں اپنے اندر ضرور لے کر آئیے. اس سے ہی معاشرے پہ بہت اثر پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ, اور وہ تب تک کے لیے اللہ حافظ.